قرآن مجید نے فساد ماپ تول کے نظام کا تباہ ہونا، میرٹ تباہ ہونا، اس کو فساد قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں میرٹ تباہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرٹ تباہ ہے، ماپ تول کا نظام تباہ ہے، امانتیں برباد ہیں، دیانتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا قرآن مجید ایک مسیحا کی طرح انسانیت کے سر پر دست شفقت رکھتا ہوا نظر نہیں آتا اللہ اکبر۔ کہ وہ کہتا ہے فساد ختم کرو؟ اس کے ساتھ ہی میں ایک اور معنی بھی عرض کروں گا کہ معاشروں میں جس وقت ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے۔ تو ان ناہمواریوں کا پیدا ہونا بھی فساد کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مثلاً دولت مند لوگ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، غریب پستا جا رہا ہے، ٹھیک ہے یہ ناہمواری ہے۔ جی۔ امیر کے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میسر ہیں، غریب کے بچے کو پڑھنے کے لیے نہ موقع میسر آتا ہے، نہ حالات اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جی۔ یہ ناہمواری ہے۔ ایک انسان محنت کرتا ہے، مزدور بوند بوند پسینہ اپنے ماتھے پہ سجاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو کیا اس کی محنت کے مطابق اس کو معاوضہ ملتا ہے؟ اللہ قرآن مجید کا اصل عنوان تو یہ ہے واہ واہ واہ۔ کہ عبادت میں جہاں خرابیاں ہوں وہ فساد ہے، قرآن مجید ان کو درست کرتا ہے۔ معاشرت میں جو خرابیاں ہوں قرآن مجید اس فساد کو ختم کر کے معاشرت کی اصلاح کرتا ہے۔ کیا بات۔ معاش اور اقتصاد میں جہاں خرابیاں پیدا ہوں ٹھیک۔ قرآن مجید اس فساد کو ختم کر کے اصلاح کی طرف واہ واہ۔ لے آتا ہے۔ پھر میں عرض کروں گا کہ سب سے بڑی چیز تفرقہ بازی کا ناسور ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے مذاہب پٹے ہیں وہ تفرقہ بازی سے پٹے ہیں۔ ٹھیک۔ اسلام نے تو اپنے آغاز میں کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ اکبر۔ فکری بنیاد قرآن نے دی تھی کہ اگر اس سے تم ہٹو گے تو فساد ہوگا۔ قرآن مجید نے تو فساد ختم کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں کو متحد الجہد کرنے کے لیے ایک نظام دیا۔ اس صالحانہ نظام کو ختم کرنا فساد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور محترم قاری صاحب میں عرض کروں کہ پیدائش دولت، تقسیم دولت معاش کی جان ہے کہ انسان دولت کما نہیں سکتا، کما لے وہ محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ صحیح۔ ڈاکو چور اگر وہ محفوظ کر لے تو تقسیم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جی۔ تقسیم دولت، پیدائش دولت، اگر ان سارے عنوانات کائنات میں دیکھیں درم برم لوگوں کو کر دیں تو قرآن مجید آ کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ اگر تم اصلاح چاہتے ہو تو مہد قرآن میں آ جاؤ، قرآن تمہیں اصلاح کا ایک نظام عطا کر دے گا۔ میرے خیال میں لا تفسدوا کے اندر ان تمام معنوی جہتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر فساد بند کرو، فساد نہ بچاؤ، فساد سے رک جاؤ اور اصلاح اور صلاحیت کی طرف آنے کی کوشش کرو۔ کیا بات۔